لمحہ فکریہ۔ آواز آ رہی ہے برما کی سرزمین سے، آواز آ رہی ہے برما کی سرزمین۔ اے اللہ، آپ ہی کرم فرما دیجئے ان بے کسوں پر جنہیں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین سے بے دخل کر دیا گیا، جنہیں ایک ایسے ملک کی جانب دھکیل دیا گیا جو انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں۔ بے دخل کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اس دوسرے ملک کے باشندے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی اسی سرزمین کے فرزند ہیں جہاں صدیوں سے ان کی نسلیں پروان چڑھیں۔ میانمار کی ظالم فوج اور بدھ دہشت گرد مقبوضہ اسلامی سلطنت اراکان میں ان کی مساجد، مدارس، گھروں اور دکانوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ ان کی عصمتیں تار تار کی جا رہی ہیں۔ بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور جوانوں کو چھریوں اور تلواروں سے کاٹا جا رہا ہے۔ ان کی بستیاں اجاڑ کر انہیں بنگلہ دیش کی جانب دھکیلا جا رہا ہے، جہاں سرحد پر کھڑی ڈھاکہ کی فوج ان مظلوموں کو دھتکار کر واپس ظلم کی چکی میں پھینک رہی ہے۔ ان میں کمزور و ناتواں بچے، عورتیں اور بزرگ ہیں جو ننگے پیر سینکڑوں میل چل کر دریائے ناف کے کنارے پہنچے ہیں۔ میرا مسلمان بدھ مت کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میرا مسلمان جنت کو دیکھتا ہے، دنیا کی دوربین سے جنت کو دیکھتا ہے، دنیا کی دوربین سے۔ صرف اس آس پر کہ دوسری جانب ان کے کلمہ گو بھائی ہیں جو انہیں پناہ فراہم کریں گے، لیکن وہ انہیں وطن پرستی کی چھڑی سے ہانک کر واپس درندوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ ان بے گھروں کے پاس اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ جنگلوں اور بیابانوں میں پڑے ہیں جہاں کھلا آسمان، نم زمین، مونسون کا موسم اور حشرات الارض ان کے میزبان ہیں، اور جان چلے جانے کا خوف ہر لمحے ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ ان میں سے ہر ایک حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا ہے۔ وہ بوڑھے جو خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، بچا کچا متاع زیست لیے انجان منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ یہ اپنے ان نوجوان بیٹوں کی لاشیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں جو اگر نسل کشی سے بچ گئے ہوتے تو اس وقت ان کا صندوق اٹھا کر چل رہے ہوتے۔ سرحد پر لگی خاردار باڑ ان کے جسم کو زخمی اور لباس کو تار تار کر رہی ہے۔ ان کے ساتھ باپردہ خواتین بھی ہیں جن کے نقاب آنسوؤں سے تر ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی وہ معصوم ہیں جنہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ دنیا کی اس واحد قوم کے فرزند ہیں جس کے پاس اس مہذب دور میں بھی کسی ملک کی شہریت نہیں۔ افسوس، یہ بچے بڑے ہوں گے اور اپنے بزرگوں سے یہی سنیں گے کہ وہ روہنگیا ہیں، ایک ایسی قوم جس کا نہ کوئی وطن ہے اور نہ ہی کوئی دوسری شناخت۔ بس اگر اب بھی اس ظلم و ستم پر مسلمان خاموش رہے اور ان مسلمانوں کی حالت زار پر تم کو رحم نہ آیا اور برما کو بھی فلسطین بننے سے نہ روکا گیا، تو یاد رکھنا آنے والا کل اس سے بھی زیادہ دہشت ناک اور خطرناک ہونے والا ہے۔ یقیناً آج آسمان زمین سے کہتا ہوا روتا ہوگا کہ جس قوم کو خدا نے تیرے اندر ہیرے جواہرات، سونے چاندی، پیٹرول اور دیگر معدنیات کے ذخائر سے بھرپور نوازا ہے اور تمام اہم تجارتی مراکز قدرت نے بلا کسی عوض دیے ہیں، وہی قوم آخر کیوں آج شیطان کے ہم نواؤں، دجال کے عقیدت مندوں کے ہاتھوں ذبح ہو رہی ہے؟ اور جس مملکت کو رب تعالیٰ نے مادی اور جنگی طاقت و صلاحیت سے نوازا ہے، اس کی طرف تمام امت مسلمہ کی نگاہیں بھی ہیں کہ کب انتقام کی صدا اس ملک سے گونجے اور کب نعرہ تکبیر کی فلک شگاف صدائیں بلند ہوں اور کب امت کے مجاہدین برسر پیکار ہوں۔ وہی ملک سکوت اور خاموشی کا مردہ جسم بنا ہوا ہے۔ ایک کاش مسلم حکمران بیدار ہوں، ہوش کے ناخن لیں، اس معاملے کو سیاسی نہ سمجھیں، ان کروڑوں سے سکتے ہوئے مسلمانوں کی نصرت کو پہنچ جائیں اور طاغوتی و دجالی طاقتوں کو اسلام کی سربلندی اور عظمت و طاقت کا جلوہ دکھائیں۔ اے کاش! ضرور بدل
بدلہ برما کی مشرکی سے لینا ضرور بدلہ برما کی مشرکی سے توحید کا ترانہ میدان دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو